لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد. قرآن حکیم کی اس آیہ شریفہ کی روشنی میں ہماری یہ گفتگو الحمدللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بڑے آسان ترجمے والی آیت میں نے آپ کی خدمت میں رکھی. عزیزان محترم، اللہ چاہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ جب ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو ان کا کردار، ان کا کیریکٹر تمہارے اندر آنا شروع ہو جائے گا. اسی لیے تو کہہ رہا ہے اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے ہمیں. قرآن میں خود بتا دیا کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے عبادت کے لیے، ہے نا، سیدھی سی بات. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آج کی بھی یہ بہت اسپیشل گفتگو انشاءاللہ ہوگی اور آپ سنیں گے اور بہت کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ نے پیدا کیا. اللہ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا، اور اگر پیدا کیا، میں جو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہے وہ سنا رہا ہوں، میں نے اگر پیدا کیا ہے تو صرف عبادت کے لیے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ انسان اور جنات پیدا ہوئے بس عبادت کریں. ٹھیک ہے، عبادت کس کو دیکھ کے کریں؟ اب سنیے، ہمارے نبی نے فرمایا، نبی کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہیں اگر کچھ زندگی میں کرنا ہے نا تو رسول کو، یہ میں ترجمہ نہیں بتا رہا ہوں، میننگ نہیں بتا رہا ہوں، یہ آپ کو اس کا مطلب بتا رہا ہوں. تمہیں زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہے میرا نبی اس کے لیے آئیڈیل ہے. دیکھتے جاؤ نبی کو اور کرتے جاؤ. ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے. نبی کو دیکھ کر کے کرتے جاؤ. کیوں؟ اب پھر آئیے قرآن میں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میرے نبی نے فرمایا سنو، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي میری نماز، وَنُسُكِي میرے مناسک حج، حج کے جو ارکان ہوتے ہیں، حج کے جو کام ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں مناسک، مناسک حج، میرے مناسک، وَمَحْيَايَ میری زندگی، وَمَمَاتِي میری موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نبی نے فرمایا یہ سب اللہ کے لیے ہے. مطلب نبی جو بھی کریں گے وہ للہ رب العالمین ہے نا. للہ رب العالمین کا مطلب جو اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو اب نبی اگر سوئیں تو للہ رب العالمین. نہیں، میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں. نبی بولیں تو للہ رب العالمین، نبی سنیں تو للہ رب العالمین، نبی دیکھیں تو للہ رب العالمین، نبی چلیں تو للہ رب العالمین، نبی بستر پہ سوئیں تو للہ رب العالمین، نبی کسی کو بستر پر سلا دیں تو للہ رب العالمین. یہ توجہ رکھیے گا، کسی کو سلا دیں تو للہ رب العالمین. نبی کسی کے لیے رسپیکٹ میں کھڑے ہو جائیں تو للہ رب العالمین. نبی کسی کو کندھے پر بٹھا لیں تو للہ رب العالمین. نبی کسی کو ہاتھوں پر اٹھا دیں تو للہ رب العالمین. نبی کسی سے ناراض ہو کر اپنے گھر سے باہر کر دیں تو للہ رب العالمین. یہی ہے عزیزان محترم، ہر کام للہ رب العالمین، جو بھی کام ہے. دیکھیے، اہل بیت کا گھرانہ، یہ جو آیا ہے نا دنیا میں،
یہ ہم کو سکھانے کے لیے آیا ہے، آسان لفظوں میں یوں کہہ دوں، ہے نا؟ اسی لیے میرے نبی نے انسان کو لاوارث نہیں چھوڑا، امت کو، ورنہ دنیا کہتی ہے اللہ نے کہا ہے کہ رسول کو دیکھو وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، تو اب تو کوئی آئیڈیل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا میرا اول بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد، جب تک دنیا رہے گی تب تک ایک محمد پردہ غیب میں زندہ رہے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ ایک محمد رہے گا، کوئی شکایت ہی نہیں کر سکتا کہ آج کوئی ہے ہی نہیں، اللہ نے رکھ دیا ہے نا، وہ کہ جس کا کردار رسول کا کردار ہے، جو بولے تو ایسا لگے رسول بول رہے ہیں، جو چلے تو ایسا لگے کہ رسول چل رہے ہیں۔ ان کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ یہ اگر تلوار اٹھائیں تو بھی آئیڈیل ہے، یہ اگر صبر کر لے تب بھی آئیڈیل ہے۔ دیکھیے آج مجھے جو آپ کو سنانا ہے نا نہج البلاغہ سے، میرا ٹاپک الحمدللہ چلا اور آپ نے بہت اچھا سنا ماشاءاللہ سے، میری امید سے اچھا سنا۔ نہج البلاغہ کے ٹاپک پر بہت کم تقریریں ہوتی ہیں، بہت کم، اور میں نے یہ ٹاپک چھیڑا اور آپ کو نہج البلاغہ سے جواہرات، ہیرے جواہرات نکال کر کے دیے۔ توجہ کی؟ دیکھیے رزق وہ ہوتا ہے، رزق وہ نہیں ہوتا کہ جو پتیلیوں میں پکایا جاتا ہے نا، صرف کھانے اور پیسے کو ہی جیب میں رکھا جاتا، وہی رزق نہیں ہوتا۔ رزق وہ ہوتا ہے جس سے انسان زندہ رہے۔ اللہ اکبر۔ جو بدن زندہ رکھے وہ دنیا کا رزق ہے، اور جو روح کو زندہ رکھے، اللہ اکبر، وہ قرآن ہے، حدیث ہے، معصومین کی سیئنگز ہیں جو ہماری روح کو زندہ رکھتی ہیں۔ اب آئیے، میں جناب زینب جو ریکویسٹ آئی تھی آج میں اس کا تیسرا پارٹ، نہج البلاغہ تو چل ہی رہا ہے ماشاءاللہ، آج 8ویں تقریر ہے، آج 9ویں تقریر ہے مجھے لگتا ہے نا، ہاں انشاءاللہ کل اس پر آخری تقریر ہوگی۔ تو مولا امیر المومنین کے ایک جملے سے شروع کرتا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کا امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ اس کے اندر جو چھپا ہوا ایمان کا کمال ہے وہ باہر آ جائے۔ بھائی غور کیا آپ نے؟ یہ علی کے جملے ہیں، علی کے جملے، نہج البلاغہ، میں یہیں سے بات شروع کر رہا ہوں چونکہ میرا ٹاپک ہے۔ اب آئیے، یہ بات ہو گئی نا، چھپا ہوا ایمان کا جوہر باہر آ جائے، ایمان کا کمال اس لیے امتحان لیتا۔ آج میرا ٹاپک ہے امتحان، نہج البلاغہ سے ہی پڑھوں گا، انسان کا ٹیسٹ کیوں ہوتا ہے، اور ہر انسان ذرا سی پرابلم آئی امتحان دے رہے ہیں مولانا، کون سا امتحان ہے؟ ہر آدمی کی زبان پر امتحان امتحان امتحان۔ جی نہیں، میں آج آپ کو بتاؤں گا امتحان ہے کیا، کب اللہ امتحان لیتا ہے۔ اللہ کو امتحان لینے کا کوئی شوق نہیں ہے، سب بندوں کا امتحان لینا شروع کر دے، ہر آدمی کی ذرا سی پریشانی امتحان دے رہے ہیں، نہیں، کائے کا امتحان؟ ابھی سنیے گا، اس سے پہلے جملہ سنیے جناب زینب کے خطبے کا، آج تیسرا پارٹ سنا رہا ہوں، کل انشاءاللہ پورا جناب زینب کے صرف انشاءاللہ فضائل سناؤں گا آپ کو۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ زینب کے خطبے نے کیا کام کیا ہے یزید کے دربار میں، کیا کام کر دیا جناب زینب کے خطبے نے، کل انشاءاللہ وہ سنیے گا آپ فضائل کی روشنی میں۔ اب سنیے، جناب زینب فرماتی ہیں یزید سے جب یزید فخر کرنے لگا نا، زینب دیکھو ہم نے کیا کر دیا ہے نا، تو اب جناب زینب نے کیا کہا، فرماتی ہیں اے یزید سن، تو نے جنہیں قتل کیا ہے تیرے پاس شیطان کا لشکر ہے، اور جنہیں مارا ہے وہ رحمان کا لشکر تھا۔ اللہ اکبر، کیا جملہ فرما رہی ہیں جناب زینب۔ پھر فرماتی ہیں یزید سن، یزید سے فرما رہی تو نے جنہیں مارا ہے ان کے لیے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ بھی ہیں، اللہ کا رزق بھی پا رہے ہیں۔ یہ زینب بول رہی، علی کی بیٹی بول رہی ہیں، کہاں؟ سب سے بڑے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر کے، جہاں 700 لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، زینب بول رہی ہیں، وہاں پر بول رہی ہیں۔ پھر فرماتی ہیں، اللہ اکبر، کمال کا جملہ ہے جناب زینب کا، فرماتی ہیں یزید سن، قیامت میں ایک اللہ کی عدالت لگے گی، ایک اللہ کا کورٹ لگے گا، عدالت لگے گی، اس عدالت میں میرے نانا رسول آئیں گے جو حسین کا مقدمہ لڑیں گے۔ اللہ اکبر، جو میرے حسین کا مقدمہ لڑنے کے لیے آئیں گے، یہ بتا اس وقت تیرا کیا ہوگا۔ اور پھر جو جملہ زینب نے کہا ہے، قربان جائیے، علی کی بیٹی بول سکتی ہے اور کوئی نہیں بول سکتا۔ ارے مرد بڑے بڑے پہلوان نہیں بول سکتے، بڑے بڑے اتنا ظالم ہے یزید، ذرا ذرا سی باتوں میں لوگوں کی گردنیں اڑوا دیتا ہے۔ اور وہاں کھڑی ہو کر کے زینب کیا بول رہی ہیں، جملہ سنیے زینب کا، فرماتی ہیں یزید کیا زمانہ آ گیا کہ مجھ جیسی خاتون کو تیرے جیسے نجس انسان سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر،
تیرے جیسے نجس انسان سے مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے. کیا زمانہ آ گیا. کیا اس ایک جملے میں زینب نے کیا بتا دیا؟ اپنا کمال بھی بتا دیا، یزید کی نجاست بھی بتا دی. فرماتی ہیں کہ میں کبھی تجھ سے بات نہ کرتی اور تو بات کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، اتنا گنہگار ہے، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، کیا ہم تجھ سے بات کریں؟ لیکن کیا کریں، بتانا ضروری ہے کہ تو کنہیں قیدی بنا کر لایا ہے. اللہ اکبر. تو نے کن کو مار دیا؟ فرماتی ہیں قیامت تک تمہارے ہاتھوں سے ہمارے شہیدوں کا لہو ٹپکتا رہے گا. اللہ اکبر. ہو گئی بات. اب بس یہاں پہ میں خطبہ روک رہا ہوں جناب زینب کا. فرماتی ہیں اے یزید، بس اس جملے پر روک رہا ہوں، اے یزید میری اس ہمت پر، میری اس جرأت پر اگر تو مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دے تو میں صبر بھی کروں گی، اللہ کا امتحان سمجھ کر خاموش رہوں گی. امتحان، بات آ گئی نا. امیر المومنین نے کیا فرمایا نہج البلاغہ میں؟ اللہ مومن کا امتحان لیتا ہے تاکہ چھپے ہوئے ایمان کے کمال کو ظاہر کر دے. پھر امیر المومنین کا جملہ فرماتے ہیں جن کو بڑا اجر لینا ہے انہیں بڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. کسی نے اردو میں ایک مصرع کا شعر کہا تھا، میں شعر کی ایک لائن سناتا ہوں، ایک مصرع سناتا ہوں. کسی نے کہا تھا جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. جن کے رتبے بڑے ہیں ان کی مشکلیں بھی بڑی ہوتی ہیں. انسان بڑے درجے تک بغیر مشکل جھیلے ہوئے پہنچ نہیں سکتا ہے. اب جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، امتحان ہے کیا؟ اللہ کی آزمائش، اللہ کا امتحان. اب یہ سنیے گا جملہ، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں مولا علی علیہ السلام کے جملوں کا، حدیث کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ دیکھیے، پہلے آپ کو ایک جملہ بتا دوں. انسان پرابلم کو امتحان سمجھتا ہے نا. پریشانی آئی، بزنس لاس میں چلا گیا، امتحان میں سمجھ رہا ہے امتحان میں آ گئے. یہی تو ہوتا ہے نا. بیمار پڑے ہوئے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، یہی تو سمجھتا ہے نا. کہیں خدا نخواستہ اور کوئی حادثہ پیش آ گیا، امتحان دے رہے ہیں، یہی تو سمجھتا ہے نا. کبھی خوشی کو امتحان نہیں سمجھتا. کبھی جو خوشیاں آ رہی ہیں، نعمتیں مل، ان کو امتحان نہیں سمجھتا بندہ، پرابلم کو امتحان سمجھتا ہے نا. اب سنیے علی نے کیا بتایا ہے، امتحان کیا ہوتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں تو ہیں امتحان، مصیبت، مشکل، پرابلم، یہ تو ہے ہی امتحان. اب علی اور فرماتے ہیں 4 طریقے سے اللہ اور امتحان لیتا ہے. سنیے گا توجہ کے ساتھ. امیر المومنین فرماتے ہیں پہلی چیز، جب تم پر نعمتیں بہت اتارنے لگے تو سمجھو تم امتحان دے رہے ہو. اللہ اکبر. تم امتحان کی منزل میں ہو. جب بہت نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں، کیوں؟ اللہ دے کر کے انسان کو آزمانا چاہتا ہے کہ اب یہ مجھے یاد رکھتا ہے کہ نہیں. جب نہیں ملا تھا تب تو آنسو آ رہے تھے، اب دیکھیں کتنا سجدے میں جا کر میرا شکر کرتا ہے، اب دیکھیں میری باتوں کو کتنا مانتا ہے. پہلی چیز، جب بہت نعمتیں ملنے لگیں خوش ہو کر کے انسان غرور میں نہ آ جائے، اللہ کی عبادتیں نہ چھوڑ دے. جب بہت ملنے لگیں سمجھ لینا چاہیے امتحان شروع ہو چکا ہے میرا، اس امتحان میں پاس ہونا ہے. پھر فرماتے ہیں دوسری چیز، اللہ تمہاری گناہوں کو چھپا کر تمہارا امتحان لیتا ہے. نہیں، میں بات کو کلیئر کر رہا ہوں. انسان بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، لوگوں سے چھپا کر، کہیں کمیونٹی والے نہ دیکھ لیں، رشتہ دار نہ دیکھ لیں، فیملی نہ دیکھ لیں، کر رہا ہے، اور پھر آ کر کے بالکل اچھا بنا ہوا ہے سب کے سامنے. انسان سوچ رہا ہے کہ بس میری گناہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نا. کرتے رہو گناہیں، ہمت بڑھ رہی ہے، اور کر رہا ہے. اللہ اکبر. دعائے کمیل میں علی نے کیا جملہ فرما دیا. فرماتے ہیں کم من قبیح سترتا. سنتے ہیں نا آپ، میرے اللہ کتنی گناہیں ہیں جنہیں تو نے چھپا لیا ہے، اگر بتا دیتا تو ہماری عزت کیا رہ جاتی ہے کہ نہیں. عزیزان محترم، کرم تو دیکھیے خدا کا، کتنی گناہیں جنہیں تو چھپا لیتا ہے. تو امیر المومنین فرماتے تمہارا امتحان گناہیں چھپا کر کے بھی ہوتا ہے. اللہ چھپا رہا ہے تو یہ گناہوں پر اور ہمت اپنی نہ بڑھاؤ بلکہ توبہ کر لو. پھر فرماتے ہیں تیسری چیز، فرماتے ہیں اللہ تمہاری تعریفیں پھیلا کر کے بھی تمہارا امتحان لیتا ہے. توجہ ہے. ایک آدمی نے تعریف کی، ارے آپ کیا انسان ہیں. دوسرے نے تعریف کی،
ارے صاحب کیا کہنے آپ کا تو جواب ہی نہیں. تیسرے نے تعریف کر دی, چوتھے نے تعریف کر دی, اتنے لوگ تعریف کرنے لگے, بندے کا دماغ خراب ہو گیا کہ سب کی نظر میں تو اچھا ہوں ہی, اب اور اچھائی کرنے کی ضرورت کیا ہے نا. تو مولا کیا فرما رہے ہیں, تعریفیں تمہاری پھیلا کر کے تمہارا امتحان لیتا ہے اللہ, سمجھو تم امتحان کی منزل میں ہو. اللہ اکبر. پھر دعائے کمیل امیر المومنین فرماتے ہیں کم من ثناء جمیل لست, آپ اس جملے کو خالی سمجھ لیجئے, کمال کا جملہ ہے. فرماتے ہیں کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا, میرے اللہ تو نے میری کتنی ایسی تعریفیں لوگوں میں پھیلا دی جن کے لائق بھی میں نہیں تھا. اللہ اکبر. کمال کا جملہ ہے کہ نہیں؟ کتنی ہماری اچھائیاں لوگوں کو ایسی پتہ چل گئیں کہ جن کے لائق میں نہیں تھا, جس کو میں ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا, لیکن تو نے دنیا میں بیان کر دی, ہے نا. امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں, جب تمہاری تعریف بہت ہونے لگے تو غرور میں نہ آ جانا, سمجھنا تمہارا امتحان ہو رہا ہے. اس وقت بھی اگر تم ہمبل رہے, اچھا اخلاق رکھا, عبادتیں کرتے رہے, اللہ کو یاد رکھا, تو سمجھ لو تم امتحان میں پاس ہو گئے ہو. اور اگر تعریف دیکھ کر کے غرور میں آئے اور اللہ کو چھوڑ دیا تو سمجھو تم فیل ہو گئے ہو. 3 طریقے ہوئے امتحان کے, نعمتیں دے کر کے, گناہیں چھپا کر کے, تعریف پھیلا کر کے. چوتھا فرماتے ہیں تمہیں مہلت دے کر کے, ٹائم دے کر کے تمہارا امتحان لیتا ہے. ایک گناہ کی تھی, سوچا تھا عذاب آئے گا, نہیں آیا, ٹھیک ہے, مطلب کیا ہے, اللہ نے عذاب روکا ہے, ہم کو مہلت دے رہا ہے, ابھی بھی سدھر جاؤ, ابھی بھی بدل جاؤ, ابھی بھی ٹریک پر آ جاؤ, ابھی بھی راستے پر آ جاؤ, ٹھیک ہے. تو یہ جو مہلت دے رہا ہے, یہ مہلت بھی امتحان ہوتی ہے اللہ کا. اگر جلدی, اللہ اکبر. امیر المومنین کیا فرماتے جو انسان زیادہ بیمار رہتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ وہ امتحان کی منزل میں ہے, امتحان کی منزل میں ہے. اور وہ سوچے جب پہلی بیماری آئی تھی تو اللہ ہم کو غفلت سے جگانا چاہتا تھا. اے میرے بندے راستے پر آ جا, کچھ چیزیں ہیں جو تیری لائف میں مسنگ ہونے لگی ہیں, کچھ چیزیں ہیں جنہیں تو چھوڑنے لگا ہے, کچھ چیزیں ہیں جو تو کرتا ہی نہیں ہے, تجھے کرنی چاہیے. تو پہلی مصیبت پر انسان کو غفلت سے جاگ جانا چاہیے. امیر المومنین فرماتے ہیں دوسری بیماری آئے, تیسری بیماری آئے, اسی لیے علی فرماتے ہیں 3 لوگ بڑا امتحان دیتے ہیں. کون 3 لوگ؟ پہلا وہ, میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں, پہلا وہ آدمی بڑا امتحان دے رہا ہے جس گھر میں کمانے والا ایک ہو, کھانے والے بہت ہوں. وہ انسان بڑا امتحان دے رہا ہے. جہاں یہ مولا علی کا جملہ ہے, فرماتے ہیں کہ جہاں کمانے والا ایک ہو, کھانے والے بہت سارے ہوں, اور سب کا خرچہ اس کے اوپر ہو, مطلب وہ بڑا امتحان دے رہا ہے. دوسرا وہ انسان جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, وہ بڑا امتحان دے رہا ہے. اللہ اکبر. پھر مولا علی نے فرمایا, ایک درود پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرماتے ہیں جس پر بار بار بیماریاں آ رہی ہوں, یہ انسان بھی بڑا امتحان دے رہا ہے. اب دیکھیے, میں نے جو آپ سے جملہ کہا تھا, ہر پرابلم امتحان نہیں ہوتی. یہ جو پرابلم ہوتی ہے نا, یہ 2 ٹائپ سے ہوتی, یا امتحان یا سزا. سزا میں کون سا امتحان ہے بھیا؟ سزا مل رہی ہے. اور جب مصیبت میں آپ آئے نا, علی فرماتے ہیں وہ انسان امتحان میں پاس ہو جاتا ہے جو ہر مصیبت کے بعد الحمدللہ کہتا ہے. اللہ اکبر. الحمدللہ کہتا ہے. نہج البلاغہ سے میں نے بہت ساری باتیں آپ کو سنائی, ٹاپک ہی نہج البلاغہ تھا. اب سنیے, انسان ہر ایک کا یہ اللہ امتحان نہیں لیتا. کس کا امتحان لیتا ہے؟ جس کو دعویٰ ہو کہ میں اللہ والا ہوں, میں اللہ کے راستے پر چل رہا ہوں, میں اللہ کا دوست ہوں. اللہ ان کا امتحان لیتا ہے, سب کا نہیں لیتا. کیا اللہ, اچھا آپ حیران ہیں نا میں نے کیا کہہ دیا؟ آپ سے سوال کرتا ہوں, اللہ کافر کا امتحان لے گا؟ اللہ ہندو کا امتحان لے گا؟ اللہ کرسچن کا امتحان لے گا؟ کبھی نہیں لے گا کسی کا. ان کا کیوں لے گا بھائی؟ یہ تو کافر ہیں. اور امتحان کے بعد پاس ہونے پر انعام ملنا ضروری ہے. توجہ ہے, اللہ کا انعام اتنا بیکار تو نہیں ہے نا کہ جو کافروں کو بانٹنا شروع کر دے. اللہ کا انعام تو بہت قیمتی ہے نا. عزیزان محترم سنیے گا, میں اگزامپل دیتا ہوں. آپ کی ایک کمپنی ہے, کمپنی کے سامنے سے صبح سے شام تک 1000 آدمی پاس ہوتے ہیں. آپ کسی آدمی کو بلا کر کے کہیے ادھر آؤ, مجھے تمہارا انٹرویو لینا ہے. کیوں؟ میں تمہیں نوکری پر رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہے گا بھائی ہم نے نہیں کہا کہ ہم کو نوکری چاہیے آپ کے یہاں, آپ کیوں میرا انٹرویو لے رہے ہیں؟
کیوں امتحان لے رہے ہیں؟ مجھے چاہیے ہی نہیں، کیوں مجھے بلا لیا؟ آپ اس کا انٹرویو نہیں لیتے نا، جو آدمی نہیں آ رہا ہے آپ انٹرویو کس کا لیتے ہیں؟ جو آپ کے یہاں نوکری لینے میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے، خود آتا ہے، آ کر کہتا بھائی مجھے نوکری چاہیے، اب آپ اس کا امتحان لیتے ہیں کہ نوکری کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، تو اللہ سب کا امتحان نہیں لیتا۔ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو جنت میں جانا چاہتے ہیں، جن کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ ان کو بلا کر کے امتحان بھی لیتا ہے، ان کے درجے کو بلند بھی کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ سب کا امتحان کیوں لے گا بھائی؟ ہیں؟ اچھا، اللہ امتحان کیوں لیتا؟ اب یہ تو بات ہوئی کس کا لیتا ہے امتحان، اب سوال یہ کہ کیوں لیتا ہے۔ سنیے گا کیوں لیتا ہے اللہ امتحان۔ ایک بچہ آپ کے گھر میں تھوڑا بڑا ہوا، اسکول جانے کے لائق ہوا، توجہ ہے آپ کی، آپ نے اس کے کندھے پر ایک بیگ لاد دیا کتابوں سے بھرا ہوا، جاؤ اسکول جاؤ۔ وہ رونے لگا، نہیں جاؤں گا۔ پہلا دن بچہ بڑا رویا۔ کیوں رو رہا ہے؟ بچہ کہتا ہے میرے ماں باپ کتنے ظالم ہیں، یہ کل تک تو میں گھر کے باہر جاتا تھا تو پکڑ کے گھر کے اندر لاتے تھے، کہتے تھے بیٹا باہر مت جاؤ، کوئی کڈنیپ کر لے گا، کوئی جانور تمہیں اذیت پہنچائے گا، کچھ ہو جائے گا، کچھ گڑبڑ ہو جائے گی، کھینچ کے باہر اندر لاتے تھے۔ آج انہیں ہو کیا گیا ہے؟ میں اندر رہنا چاہتا ہوں تو مجھے باہر کر رہے ہیں، اسکول بھیج رہے ہیں۔ توجہ، یہ ماں باپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ بچہ روئے گا کہ مجھے نہیں جانا، ماں باپ بھیجیں گے کہ جاؤ اسکول۔ کیوں؟ امتحان بھی ہوگا وہاں، پڑھائی بھی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بچہ سمجھ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، ماں باپ جانتے ہیں کہ اگر یہ جائے گا، پڑھے گا، ترقی کرے گا، زندگی میں اوپر جائے گا، یہ انعام حاصل کرے گا، چیمپئن بنے گا، گولڈ میڈل حاصل کرے گا، دنیا میں نام کمائے گا، دنیا میں عزت ہوگی، اس کے پاس زندگی گزارنے کے اچھے طریقے آ جائیں گے، تو عزیزان محترم بندہ سمجھتا ہے یہ امتحان کیوں آیا، اللہ نے کیوں بھیجا؟ لیکن اللہ جانتا ہے جب بندے کو امتحان میں ڈالوں گا تو یہ بندہ بلندی تک جائے گا، یہ بندہ کمال تک جائے گا، اور اس منزل پر آئے گا کہ پھر اسے نہیں کہنا پڑے گا مجھے جنت میں جگہ دے دے، جنت بلائے گی آ تو میرے دامن میں آ جا۔ جو کہ آپ نے اس کے کمال کے لیے ہے، یہ امتحان اس کے لیے ہے، اس کا فائدہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، فائدہ اس کا ہے، اس لیے امتحان ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ امتحان کیوں آیا، اللہ جانتا ہے امتحان کیوں آیا۔ ٹھیک ہے، اب سنیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اللہم صلی علی محمد۔ سنیے گا، روایت سنیے گا، بڑی خوبصورت روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ، ایک بات یاد رکھیے، اللہ بندے کا اتنا ہی امتحان لیتا ہے جتنی اس میں طاقت ہے، جھیلنے کی طاقت ہے۔ جھیلنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ اس سے زیادہ امتحان نہیں لیتا۔ ہاں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ جملہ ہے۔ اللہ بندے کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کے اندر جھیلنے کی طاقت ہے۔ سنیے گا، ہمارے چھٹے امام گھر میں امام صادق علیہ السلام، ایک عورت آئی روتی پیٹتی، دروازہ نوک کیا، امام نے دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی مولا میرا بیٹا سفر پہ گیا تھا، بہت دن ہو گئے، بڑی دعائیں کرتی ہوں ابھی تک واپس نہیں آیا۔ امام فرماتے ہیں آ جائے گا، پریشان مت ہو، جاؤ۔ ٹھیک ہے، چلی گئی، دوسرے دن پھر آ گئی، مولا میرا بچہ ابھی تک نہیں آیا، بیٹا ابھی تک نہیں آیا۔ امام فرماتے ہیں آ جائے گا، صبر کرو، جاؤ۔ پھر تیسرے دن آئی، پھر چوتھے دن آئی، پھر 10ویں دن آئی، اور عجیب حالت ہے، رو رہی ہے، لگ رہا ہے کہ ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، کھایا نہیں ہے کچھ، پیا نہیں ہے کچھ، عجیب حالت ہے۔ امام کے دروازے پہ آ کے گر گئی۔ امام نے گھر کی عورتوں کو، کنیز کو بلایا، اسے اٹھاؤ۔ کنیز نے عورت کو اٹھایا۔ امام فرماتے ہیں کیا بات ہے، آج تو لگتا ہے بھوکی ہو، پیاسی ہو، پریشان ہو کیا گیا ہے؟ کہنے لگی مولا میرا بیٹا نہیں آیا، آپ اتنے دن سے کہہ رہے تھے صبر کرو صبر کرو صبر کرو، میں صبر ہی کر رہی تھی، لیکن اب میرا صبر جواب دے رہا ہے، مولا اگر اب میرا بیٹا نہ آیا تو میں مر جاؤں گی۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا کہ اگر اب میرا بیٹا نہ آیا تو میں مر جاؤں گی، امام نے ایک مرتبہ جملہ فرمایا، جاؤ گھر جاؤ، تمہارا بیٹا گھر پہ آ چکا ہے، تمہارا بیٹا آ چکا ہے۔ کہنے لگی اب تو ظاہر سی بات ہے ساری پریشانی ختم، آنسو رک گئے، بالکل ٹھیک ٹھاک، خوشی میں اٹھ گئی، جانتی ہے کہ یہ صادق آل محمد ہیں،
یہ سچے ہیں، جو کہتے ہیں ہوتا ہے۔ کتنا یقین ہے، کتنا یقین ہے۔ فوراً اٹھی، آنسوؤں کو پوچھا، مولا بہت بہت شکریہ، آپ نے کہا تو آ گیا ہوگا۔ فوراً اٹھی، گھر میں آئی تو دیکھا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ماں کب سے آیا ہوا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، کہاں تھی؟ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، گھر میں آ چکا ہے۔ بیٹے کو دیکھا، اس کو کھانا دیا، خود بھی کھایا، سب کچھ۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھی، بیٹے سے کہتی تم بیٹھو میں بھی آتی ہوں۔ پھر آئی امام صادق علیہ السلام کے پاس، کہنے لگی مولا یہ بتائیے آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا بیٹا آ چکا ہے؟ آپ پر وحی آتی ہے؟ فرماتے نہیں، وحی نبیوں پر آتی ہے، ہم پر الہام ہوتا ہے۔ وحی نبی کے اوپر، اماموں پر الہام ہوتا ہے، غیب سے اشارے ہوتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کیا ہے۔ کہنے لگی کہ یہ بتائیے کہ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ امام فرماتے ہیں یہ سوال ہی عجیب سا ہے، امام کو تو علم غیب ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں لیکن میں تجھے سمجھاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جب انسان پر مشکلیں جو آ رہی ہیں، انسان پر جو مشکلیں آ رہی ہیں، جب وہ حد سے آگے جانے لگیں تو سمجھ لو، جب انسان کا صبر ٹوٹنے لگے تو سمجھ لو کہ اب خوشی آنے والی ہے اور مشکل دور ہونے والی ہے۔ میں نے تیری حالت دیکھی، میں سمجھ گیا کہ تو سچ مچ مر جائے گی اگر بیٹا تیرا کل تک نہ آ گیا، آج نہ آ گیا تو تو رات تک مر جائے گی۔ میں تیری حالت دیکھ کر سمجھ گیا تھا، مجھے یقین ہو گیا تھا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ اب تیری مشکل حد سے آگے جا چکی ہے، اس لیے اب آسانیوں کے آنے کا وقت آ گیا ہے، تیرا بیٹا آ گیا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اللہ بندے کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، طاقت سے زیادہ نہیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی امتحان کے اوپر، اللہ کے امتحان پر۔ اب ایک اور سن لیجئے، ایک چھوٹی سی سٹوری۔ ایک نبی تھے، وہ نبی ایک شہر میں گئے، کسی کام سے گئے شہر میں۔ نبی نے دیکھا کہ ایک دیوار گری ہوئی ہے، ایک مومن ہے جس کا آدھا بدن دیوار کے نیچے دبا ہوا ہے اور آدھی باڈی نکلی ہوئی ہے، اور جانور ہیں جو اس کی باڈی کو نوچ کے کھا رہے ہیں۔ وہ نبی بڑے سرپرائز، نبی آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے، ابھی مرا نہیں ہے، بالکل آخری ٹائم ہے اس بندے کا۔ وہ نبی آگے بڑھے، کہتے ہیں میں تجھے مدد کر کے نکالوں؟ کہنے لگا بالکل نہیں، جائیے، میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، جائیے، مجھے چھوڑ دیجئے، ایسے ہی چھوڑ دیجئے۔ نبی سرپرائز، آگے بڑھ گئے۔ پھر وہ نبی آئے دوسرے شہر میں آئے تو دیکھا کہ وہاں پر لوگ رو رہے ہیں، دوسرے شہر میں لوگ رو رہے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا اس شہر کا بادشاہ مر گیا ہے۔ بادشاہ مسلمان تھا؟ کہا بالکل نہیں، کافر تھا، مر گیا۔ اچھا آدمی نہیں تھا، ٹھیک تھا، بہت برا بھی نہیں تھا، کافر تھا، مر گیا ہے۔ اچھا، نبی وہیں کھڑے ہو گئے تھے، دیکھیں اس کا جنازہ کیسے نکلتا ہے۔ جنازہ بڑی شان سے نکلا اور بڑے دھیرے آہستہ آہستہ لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں، جنازے کو۔ آپ سوچئے، بڑے عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، لے جا کر کے زمین میں گاڑ دیا گیا، ٹھیک ہے، گاڑ دیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ اب نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا میرے اللہ، وہ بندہ جو دیوار کے نیچے دبا ہوا تھا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، لوگوں نے بتایا بہت مومن بندہ ہے، اس مومن کے ساتھ اس کافر کے ساتھ اتنی عزت، یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے کہا سنو میرے نبی نے ایک جملہ کہا میرے اللہ تیرا انصاف ہے، یہ تیرا انصاف ہے؟ اگر انصاف ہے تو مجھے سمجھا دے کیسے ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے تیرے انصاف پر کوئی شک نہیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا یہی میرا انصاف ہے۔ سنو، وہ جو مومن تھا نا، اس کی زندگی میں گناہیں بھی تھیں، کچھ گناہیں تھیں، اور ان گناہوں کا عذاب بہت سخت تھا، مرنے کے بعد بہت زبردست عذاب تھا اور کئی سال تک باقی رہنے والا عذاب تھا۔ یہ مومن مرا، ہم نے اس طریقے سے اسے تکلیفوں سے مارا، تکلیفوں سے موت دی، کیڑے آ کر کے اس کا بدن کھا رہے ہیں، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تاکہ جو اس کو عذاب میں وہاں دینے والا ہوں وہ یہاں دے کر کے پاک کروں، اور جب اس کی روح نکلے تو اسے میں اٹھا کر جنت میں بھیج دوں۔ توجہ کی آپ نے؟ کہا اچھا وہ بادشاہ؟ کہا اس بادشاہ نے زندگی میں کچھ اچھے کام بھی کیے تھے، اور میں انصاف کرنے والا خدا ہوں۔ سنو، کافر بھی اچھا کام کرے تو میں اسے اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ کافر تھا، اچھے کام کیے تھے، میں نے اسے دنیا میں عزت کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھوایا، اور لوگوں نے بڑی آرام کے ساتھ اس کے جنازے کو اٹھایا اور لے جا کر کے دفن کیا عزت کے ساتھ، تاکہ جو اس کی اچھائیاں تھیں اس کا بدلہ بھی اسے دنیا میں مل جائے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے غور فرمایا جی دانے محترم، مومن پر تکلیف آئے الحمدللہ رب العالمین،
نہیں معلوم، یہ امتحان ہے یا سزا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر۔ اللہ قرآن میں فرما رہا، اب میں بس یہاں سے فضائل کے چند جملے اور مجلس ختم ہو جائے گی، چونکہ آج میرا ٹاپک ہی تھا امتحان الہی، اللہ کا امتحان، ٹھیک ہے؟ اب سنیے گا، اللہ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا امتحان لوں گا، کیسے؟ ڈر کے ذریعے سے، تمہاری دولت کم کر کے، تمہاری اولاد سے، ٹھیک ہے؟ اللہ امتحان لے گا، اور اللہ کہتا ہے کہ سنو، امتحان میں جو صبر کرے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب سنیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا، قرآن میں لکھا ہوا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے سے۔ جناب ابراہیم نے 3 طریقے سے امتحان دیا ہے، جان، مال، اولاد کے گلے پر چھری رکھ کے۔ مال، نبی ابراہیم نے اپنے ساری جتنی بکریاں تھیں نا ان کے پاس، وہ اٹھا کر کے دے دی، قربان کر دی تھی اللہ کی راہ میں، پھر واپس آ گئی تھی۔ نبی ابراہیم نے بدن کا امتحان دیا، کیسے دیا؟ آگ میں پھینکے گئے۔ اب سنیے روایت جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ ابراہیم نبی کو جب آگ میں پھینکا گیا ان کا بدن بچ گیا، کہیں سے نہیں جلا، کہیں سے نہیں جلا، ایون جو کپڑے پہنے تھے نبی ابراہیم وہ بھی نہیں جلے، اور جب نبی موسیٰ فرعون کے دربار میں تھے، فرعون کے پیلس میں تھے، چھوٹے سے تھے نا، تو کسی نے کہا تھا کہ یہی وہ بچہ ہے جو تجھے تیرا تختہ پلٹ دے گا، تو فرعون نے کہا تھا میں اس کا امتحان لوں گا، ایک طرف گولڈ ایک طرف آگ۔ اس نے کہا میں موسیٰ کو بلاؤں گا اور کہوں گا ان میں سے جو بھی چاہو اٹھا لو، اگر یہ گولڈ اٹھائے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا تختہ پلٹنے والا یہی ہے، میں ابھی اس کو مار دوں گا، اور اگر یہ آگ اٹھائے گا تو میں سمجھ جاؤں گا نہیں یہ کوئی عام بچہ ہے اور میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ ایک طرف آئے گا، ایک طرف سونا رکھا، موسیٰ کو، چھوٹے سے جناب موسیٰ تھے، بلایا، کہا اس میں سے جو چاہو اٹھا لو۔ نبی موسیٰ نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا نا، بڑھایا نا، فوراً جبرائیل آئے اور اٹھا کر کے آگ کی طرف کر دیا۔ آگ اٹھائی، نبی موسیٰ نے انگارا اور اپنی زبان پہ رکھ لیا۔ قرآن میں ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی موسیٰ پوری زندگی یہ دعا پڑھتے رہے، میرے اللہ میری زبان میں گرہ پڑ گئی ہے، اسے کھول دینا، کھول دینا۔ اب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے امام جعفر صادق سے، اے امام یہ بتائیے ابراہیم آگ سے بچ گئے، موسیٰ آگ سے کیوں نہیں بچے؟ موسیٰ کا ہاتھ کیوں جلا؟ موسیٰ کی زبان کیوں جل گئی؟ دونوں نبی، دونوں معصوم، دونوں رسول، دونوں اللہ کی طرف سے آئے، پھر ایک بچ گیا، ایک کیوں جل گیا؟ امام جعفر صادق فرماتے سنو، ابراہیم اس لیے بچ گئے کیونکہ ابراہیم کی نسل میں، ابراہیم کے صلب میں ہم 14 معصوم کا نور تھا۔ اللہ اکبر، نہیں اب بولیے گا، اب تو آپ کو بول کے سننا پڑے گا۔ ان کی نسل میں ہمارا نور تھا، موسیٰ کی نسل میں ہمارا نور نہیں تھا، اس لیے بچ گئے۔ یعنی ایک پیغام دے دیا امام نے، جس کی نسل میں محمد اور آل محمد کا نور ہو، اہل بیت کا نور ہو، جب اسے دنیا کی آگ نہیں جلاتی تو جن چاہنے والوں کے دلوں میں محمد اور آل محمد کی محبت کا نور ہو، انہیں جہنم کی آگ کیا جلائے گی؟ توجہ کیا آپ نے؟ جن چاہنے والوں کے دلوں میں کیا کہا ہے نبی ابراہیم نے؟ اللہم صلی علی محمد۔ عشرے کی بس 2 ہی مجلسیں آج کی اور کل کی بچی ہیں، ہے نا؟ اس عشرے کی کل آخری مجلس انشاءاللہ۔ سنیے گا، نبی ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا تھا، میرے اللہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے پوچھا افلا تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، قیامت میں پھر زندہ کروں گا سب کو؟ نبی ابراہیم کہتے ہیں کہ ہے، ایمان ہے، لیکن لیطمئن قلبی، یہ قرآن ہے، کہتے ہیں کہ ایمان تو ہے، اطمینان چاہیے۔ اطمینان سمجھتے ہیں؟ ایمان کا مطلب بلیو، اطمینان کا مطلب ہے کنونس ہونا۔ مجھے قرآن میں لکھا ہوا ہے مجھے اطمینان چاہیے، اطمینان چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی ابراہیم۔ رسالت ہے، نبوت ہے، شریعت ہے، طہارت ہے، سب کچھ ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان مانگ رہے ہیں، طلب اطمینان کر رہے ہیں، اور وہ میرا حسین ہے کربلا کے میدان میں کہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے اطمینان رکھنے والے حسین، پلٹ آ اپنے خدا کی طرف، تیرا خدا تجھ سے راضی ہے، تو اپنے خدا سے راضی ہے۔ اب میں جملہ نہ کہہ دوں، ارے ابھی تک آپ بیدار نہیں ہوئے عزیزان محترم،
میں جملہ کہہ دوں، جو اللہ سے اطمینان طلب کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور اللہ جسے اطمینان کی سند عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو کیا آپ نے اطمینان کی سند، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اللہ، تمہارے اندر تو اطمینان ہی اطمینان ہے، یہ ہے حسین۔ توجہ کیا آپ نے، خوف سے، ڈر سے اللہ امتحان لے گا۔ کیا ہوا تھا نبی موسیٰ کے ساتھ؟ جب فرعون نے 70,000 میجیشینز، جادو کرنے والوں کو بلایا، کہا پھینکو اپنی رسیاں، سب سانپ بنے اور موسیٰ کو کھا جائیں۔ 70,000، سوچئے ایک بندے کے لیے 70,000 بلا کے رکھ دیے، سب نے رسیاں پھینکی، سانپ بنے نا۔ اب میں آپ کو ڈر کا امتحان بتا رہا ہوں، چلے سب سانپ بن گئے، چھوٹی چھوٹی رسیاں سب سانپ بن گئیں، 70,000 سانپ بڑھ رہے ہیں آگے۔ سوچئے نبی موسیٰ کھڑے ہوئے اکیلے ایک اونچائی پر کھڑے، اب وہ سانپ چڑھنے لگے اوپر، اللہ کا حکم آیا کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے نا اسے پھینکو، یہ موٹا سانپ بنے گا۔ اب وہ موٹا سانپ بنا، اس نے ساری 70,000 رسیوں کو کھا گیا۔ یہ جو عصا تھا، اسٹک تھی نبی موسیٰ کے ہاتھ میں، آپ کو تو پتہ ہے نا، دنیا کی نہیں تھی، یہ جنت سے نبی آدم لائے تھے، آدم سے موسیٰ تک پہنچی تھی، یہ وہ تھی اسٹک، ٹھیک ہے، کھا گیا سب کو۔ اب اللہ کا حکم آیا، موسیٰ، اب وہ سانپ بنا ہوا جو نبی موسیٰ کی اسٹک ہے نا، وہ گھوم رہی ہے پورے میدان میں گھوم رہی ہے۔ اب اللہ کا حکم آیا، موسیٰ اٹھاؤ اسے، تمہارا عصا ہے، تمہاری اسٹک ہے، تمہاری لکڑی ہے، اٹھاؤ اسے، اس ڈنڈے کو اٹھاؤ۔ نبی موسیٰ، اب قرآن میں لکھا ہے، نبی موسیٰ ڈرے، خوف زدہ ہوئے، گھبرائے، پیچھے ہٹے۔ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، آگے بڑھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب نبی موسیٰ آگے بڑھے، اس کو اٹھا لیا۔ وہ جو سانپ تھا نا، عصا، توجہ رکھیے گا، نہیں وہ سانپ بن گیا تھا نا، اس نے دیکھا موسیٰ ڈر رہے ہیں، نہیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں سانپ کی فطرت کے حوالے سے، سانپ کی فطرت، سانپ کو ایسا لگا کہ معصوم مجھ سے ڈر گیا ہے۔ نہیں آپ کہاں ہیں عزیزان محترم، میں کہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ پہنچ گئے، میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ اب اس سانپ کو لگا کہ میں معصوم کو ڈرا لوں گا، آج ایک معصوم کو ڈرایا ہے، اب میں معصوم کو ڈرا لوں گا، یہی سوچ کر اژدہا علی کے جھولے کے پاس آ گیا، جس جھولے میں علی تھے۔ جب وہاں آیا، علی نے چیر کر کے بتایا، علی نے اس کا چہرہ پھاڑ کر بتایا، یاد رکھو وہ موسیٰ تھے جو پیچھے ہٹ گئے تھے، یہ علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ معصوم کو نہیں ڈرا سکتا، یہ علی ہے۔ توجہ کیا آپ نے، موسیٰ، اللہ اکبر، کتنا آپ جانتے ہیں کہ وی آئی پی قوم گزری ہے، کمیونٹی جس کا نام ہے بنی اسرائیل۔ اس قوم کے اللہ نے بڑے نخرے اٹھائے، آسمان سے کھانا آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اس کمیونٹی کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ اکڑ گئے یہ، جب اللہ نے کہا موسیٰ لے کے جاؤ انہیں، فرعون مار ڈالے گا، جاؤ لے کے جاؤ۔ آ گئے کہاں، دریائے نیل کے پاس پہنچے۔ دریائے نیل پہ جیسے ہی پہنچے نا، کہنے لگے رات کا ٹائم ہے اور نکل رہے ہیں تاکہ فرعون مار نہ دے۔ 12 قبیلے ہیں، ملا کر کے ایک ہے بنی اسرائیل بنتا ہے، ایک بنتا ہے قبیلہ، 12 قبیلوں کو ملا کے بنی اسرائیل۔ جیسے ہی دریا پہ پہنچے نا، نبی موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ، قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں خدا کی قسم قرآن کا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں، کہنے لگے موسیٰ آپ نے پھنسا دیا۔ کیوں؟ کہا آگے دریا پیچھے فرعون، ہم کدھر جائیں گے؟ پیچھے فرعون، آگے دریا، اس میں جائیں گے تو ڈوب جائیں گے، پیچھے جائیں گے تو وہ مار دے گا، جائیں کدھر؟ نبی موسیٰ نے کہا ٹھہرو، عصا مارا پانی کے اوپر، پورا راستہ بنتا چلا گیا، چلو اس کے اوپر۔ کہنے لگے نہیں، 12 بنائیے، ہم 12 فیملی ہیں۔ ارے ابھی تک تو پریشان تھے کہ پیچھے فرعون آ رہا ہے، آگے دریا، اب جب بن گیا تو نہیں، ایک کافی نہیں، 12 بنائیے۔ نہیں میں جملہ کہہ دوں عزیزان محترم، چاہے جیسے تھے، اتنا جانتے تھے کہ بچنا ہے تو 12 ضروری ہے۔ کیا سنا آپ نے عزیزان محترم، اتنا جانتے تھے کہ بچنا ہے تو 12 ضروری ہے، 1 2 3 میں کام نہیں چلنے والا۔ چلیے نبی موسیٰ مارتے گئے، 12 راستے بنتے چلے گئے۔ اب چلو، کہنے لگے اب اس میں دیواریں بنائیے، اس میں کھڑکیاں بنائیے۔ آپ ہسٹری میں دیکھیے، سب لکھا ہوا ہے۔ عجیب قوم ہے، چلے گئے نا، کیا ہو رہا تھا؟ پیچھے بھی ایک لشکر تھا جس کا لیڈر فرعون تھا۔ فرعون جانتے کتنے سال تک بادشاہ رہا ہے؟ 400 سال تک، 40 50 60 100 سال نہیں، 400 ایئرز تک رہا ہے بادشاہ فرعون۔ پیچھے وہ ایک قوم پیچھے،
اس کا لیڈر نہیں قرآن میں 2 ٹائپ کے امام بتائے گئے ہیں، ایک اچھوں کے اور ایک قرآن میں لکھا ہوا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ، 2 ٹائپ کے امام۔ قیامت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کمیونٹی میں آ رہے ہو، لوگوں کو کمیونٹی پر بڑا بھروسہ ہے، نہیں میں امت کی بات کر رہا ہوں، امت کی۔ ہماری امت سب سے سپیریئر ہے، یہ شیعہ تو کافر ہیں، یہی تو کہا جاتا ہے نا، یہ شیعہ کافر ہیں، ہماری بڑی سپیریئر ہے، ہم سنت پہ چلنے والے ہیں، ہماری کمیونٹی سب سے اونچی ہے، ہم سنت پہ چلنے والے۔ قیامت میں کمیونٹی نہیں دیکھی جائے گی، یہ دیکھا جائے گا کس امام کے پیچھے آ رہے ہو۔ اللہ اکبر، کس امام کے پیچھے آ رہے ہو۔ ادھر کمیونٹی تھی امام فرعون تھا، ادھر کمیونٹی تھی امام موسیٰ تھا، فرعون والے ڈوب کے مر گئے، جن کا امام موسیٰ تھا کیا اس کمیونٹی میں سب اچھے تھے؟ بنی اسرائیل میں کتنے تو برے بھی تھے، لیکن سب بچ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ امام اچھا تھا۔ اللہ اکبر، امام اچھا تھا تو سب کو بچا لے گیا۔ اب میں جملہ کہہ دوں، جہاں امام ایک تھا قومیں 12 تھی، جب ان کو بچا کر چلا گیا تو جہاں قوم ایک ہو امام 12 ہو، ان کو کیوں نہیں بچا لیں گے؟ توجہ ہے آپ کی؟ قوم ایک ہے، امام 12 ہے ہمارے، کیوں نہیں بچائیں گے؟ بے شک بچانے والے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ قیامت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کس قوم میں آئے تھے، دیکھا جائے گا امام کون ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں لکھا ہے وَيَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ آیت ہے قرآن۔ اب سنیے، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ امتحان 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 امتحان، میں صرف پرابلم نہیں بتاتا ہوں، پرابلم کا سولوشن بھی کوشش کرتا ہوں بتاؤں۔ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 7 سن لیجئے۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے، آج شاید تھوڑا ٹائم، بس میں غم کے بیان پر آ گیا ہوں، ابھی میں نے 2 دن شاید 3 دن پہلے ایک دعا بتائی تھی جو نماز فجر کے بعد پڑھنے کی تھی، 4 جملے۔ مجھے کم سے کم ماشاءاللہ میرے 6-7 بھائی بہنوں کا فون آیا اور میسج آیا کہ مولانا اسے بھیج دیجئے۔ بہت بہترین دعا ہے، صرف 4 لائن کی ہے۔ الحمدللہ الذی، میں نے آپ کو سب کچھ لوگوں کو بھیج دیا، جس کو چاہیے اور بھیج دوں گا۔ مولا علی نے فرمایا کہ جو لوگ نہیں تھے وہ بھی سن لیں، ان کو بھی انشاءاللہ کام آئے گی۔ مولا علی فرماتے ہیں جو صبح میں اٹھے اور 4 یہ 4 جملے پڑھ لے، اس کا رزق کبھی چھینا نہیں جائے گا، اور نہ پڑھے تو پاسبل ہے کہ اس کا رزق چھن جائے، چلا جائے، لیکن جو پڑھے گا اس کی گارنٹی ہے کبھی نہیں چھنے گا۔ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعلہ فی ایدی الناس، الحمدللہ الذی ستر عورتی ولم یفضحنی بین الناس۔ بس یہ 4 جملے جو انسان پڑھ لے، اللہ اس کا رزق کبھی نہیں چھینے گا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے کہیے گا تو جن لوگوں کو نہیں ملا ان کو بھی میں بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ اب یہ سنیے، امتحان سے بچنے کے لیے، اور اگر امتحان میں پھنس گئے ہیں تو اس سے جلدی باہر نکلنے کے لیے لکھا ہے کہ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 7، یا من تحل بہ عقد المکارہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے دعا۔ لکھا ہے جو پڑھ لے اس دعا کا معجزہ بہت جلدی دیکھتا ہے، جس پریشانی میں بھی ہو، کسی ٹائپ کی پریشانی ہو، اگر اسے پڑھ لے اس دعا کا معجزہ دیکھتا ہے، وہ زندہ معجزہ دیکھتا ہے۔ یہ 7 نمبر بالکل مجھے لگتا ہے 1.5 یا اس سے بھی کم پیج کی دعا ہے، 1.5 یا اس سے بھی 1.25 پیج یا 1.5 پیج کی دعا ہے، بہت بڑی دعا نہیں۔ اسے پڑھیں، جس پرابلم میں آپ فوراً آپ باہر نکلیں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کے راستے کھولے گا، لائف میں جو آبسٹیکلز ہیں اسے کھولے گا، آپ باہر آ جائیں گے، خوشی میں آ جائیں گے، پریشانیوں سے خوشی میں آئیں گے۔ اہل بیت نے ہمیں سب بتایا ہے، خود تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، بس میں غم کا بیان یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ہندوستان میں ایک شہر ہے بنارس، وہاں پر ایک عورت تھی، بڑے بڑے علماء اور ذاکرین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک عورت تھی، معجزہ سن لیجئے، عزاداری کا معجزہ دیکھ لیجئے آپ کیا ہے۔ ایک عورت تھی، وہ عورت جب بھی مجلس ہوتی تھی تو مجلس میں فاتحہ اپنے ہاتھ سے بانٹتی تھی، جسے آپ فاتحہ کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں اسے تبرک کہتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے بانٹتی تھی، سب کو اپنے ہاتھ سے بانٹتی تھی، عورتوں کی مجلس میں اپنے ہاتھ سے عورتوں کو فاتحہ بانٹتی تھی۔ ایک دن کسی نے کہا کہ مجھے بانٹنے دو، کہنے لگی نہیں، میں ہی بانٹوں گی، جب میرے گھر میں مجلس ہوگی میں خود اپنے ہاتھ سے بانٹوں گی۔ کیوں؟ کیا عقیدہ ہے!
کہنے لگی اس لیے کیونکہ میں نے سنا ہے عورتوں کی مجلس میں فاطمہ زہرا آتی ہیں، مردوں کی مجلس میں معصومین آتے ہیں اور امام زمانہ آتے ہیں۔ کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں فاتحہ اپنے ہاتھ سے بانٹوں، شاید شہزادی سیدہ کے ہاتھ سے میرا ہاتھ ٹچ ہو جائے۔ اللہ، شاید میرا ہاتھ بی بی فاطمہ کے ہاتھ سے ٹچ ہو جائے، اس لیے کہ اس فاتحے کی بڑی ویلو ہے، اور حدیثوں میں آپ دیکھ لیجئے، کتابوں میں معصومین نے فرمایا ہے کہ جو تبرک بڑھتا ہے اس کی بڑی ویلو ہے، بڑی اہمیت، بڑی فضیلت ہے، ثواب ہے اس کا۔ میرا ہاتھ بی بی سے ٹچ ہو جائے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بانٹو۔ یہی بانٹتی ہے روز۔ ایک دن یہ فاتحہ جو ہے نا اس کو پریپیئر کر رہی تھی، مجلس ہو رہی تھی، غم کا بیان ہو رہا تھا۔ اتنے دیکھا، باہر کھڑی ہے نا مجلس کے، اور دیکھ رہی ہے کہ عورتیں اندر ہیں، مطلب دوسرے طرف کھڑی ہے کمرے میں، اور ایک کمرے میں مجلس ہو رہی ہے اسی کے گھر میں۔ اس نے دیکھا کہ جو ذاکرہ ہے وہ مجلس پڑھ رہی ہے خاتون، اور غم کا بیان ہو رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ جس کمرے میں یہ کھڑی فاتحہ پریپیئر کر رہی تھی وہاں سے ایک سانپ نکلا، اور وہ سانپ جانا چاہتا ہے مجلس میں جہاں پر عورتیں، خواتین بیٹھی، مومنات بیٹھی ہوئی ہیں مجلس میں، حسین پر گریا کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، وہاں جانا چاہتا ہے وہ سانپ۔ اس نے جیسے ہی دیکھا، اس نے سوچا کہ کہیں یہ سانپ جائے اور کسی کو کاٹ نہ لے، اس سے پہلے میں اس کو یہاں پہ روکتی ہوں۔ اس نے یہ سوچ کر کے اپنا پیر سانپ کے اوپر رکھ دیا، سانپ کی گردن پہ رکھا، سانپ بچ کر کے کنارے ہوا اور اس کے پیر میں کاٹ لیا، کاٹ کر کے سانپ چلا گیا۔ خطرناک سانپ تھا۔ عورت چلائے، منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اس نے کہ کہیں میں چیخوں تو مجلس خراب نہ ہو جائے۔ اپنا منہ روکا اور زمین میں بیٹھی، اور پھر چکر آیا اور زمین میں لیٹی، انتقال ہو گیا، مر گئی عورت۔ یہ جو ہارٹ بیٹنگ ہے رک گئی، ہارٹ فیل ہوا، عورت مر گئی۔ جب عورت مر گئی، مجلس ختم ہوئی، عورتیں اٹھیں، جب باہر جانے لگی تو دیکھا مومنہ زمین پر لیٹی ہوئی ہے، سو رہی ہے بڑے آرام سے۔ عزادارو، یہ اب ساری عورتیں آگے بڑھی، اس کو اٹھانا چاہا، یہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ ایک مرتبہ اس کی بیٹی کو بلایا اور کہا تمہاری ماں سو رہی ہے، لیٹی ہوئی ہے، اٹھتی کیوں نہیں ہے؟ اب جب دیکھا تو دیکھا کہ اس کی نسیں رک گئی ہیں، اس کی حرکت نبض رک چکی ہے، عورت دنیا سے جا چکی ہے۔ عورتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم عورتوں کا انتظام کرتے ہیں، اسے غسل و کفن دیا جائے اور تم فاتحہ بانٹ دو۔ بیٹی سے کہا فاتحہ بانٹ دو، بیٹی نے کہا نہیں، میں فاتحہ نہیں بانٹوں گی، میری ماں بانٹتی تھی۔ فاتحہ ہاتھ میں لیا، زری کے سامنے جو چھوٹی زری رکھی تھی، زری کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور کہتی اے فاطمہ زہرا، آپ کے عزاداروں کو بچانے کے لیے میری ماں نے جان قربان کر دی۔ اے فاطمہ زہرا، میں چاہتی ہوں آج بھی یہ فاتحہ میری ماں بانٹے۔ عزاداروں، جیسے یہ دعا کی، سب نے دیکھا، ادھر بیٹی نے دعا کی، ادھر ماں یا حسین کہتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ حسین کا معجزہ، یہ فاطمہ زہرا کا معجزہ۔ عزاداروں، بیویاں رونے لگی، سیدہ کا یہ معجزہ تھا۔ میں کہوں گا اے بی بی فاطمہ، آج ایک بیٹی اپنی ماں کو یاد کر کے روئی، آپ سے برداشت نہ ہوا۔ ارے عاشور کے دن آئیے، ایک کمسن یتیمہ ہے، منہ پر تماچے پڑ رہے ہیں، رو رو کر کہتی ہے واہ حسینہ، واہ غربتہ، اتنی مظلومہ ہے سکینہ۔ تاریخ میں لکھا ہے لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار سے گزرا، ایک مرتبہ قافلہ روکا گیا، ایک چھت پر ایک عورت بیٹھی تھی، اتر کر نیچے آئی اور آ کر کہتی ہے جناب زینب سے بی بی، مجھے لگتا ہے تم قافلہ سالار ہو۔ زینب فرماتی ہاں تو نے صحیح پہچانا، کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی میں یہ پانی لے کر آئی ہوں، تمہارے ساتھ جو یہ بچی ہے یہ کئی دن کی پیاسی لگتی ہے، اسے یہ پانی پلا دو۔ ہاں عزادارو، زینب نے سکینہ کو بلا کر پانی دیا۔ جیسے ہی سکینہ نے پانی لیا، یہ عورت کہتی ہے پانی پینے سے پہلے اس بچی سے کہو 3 دعائیں کر دے۔ پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پر گیا ہے، خیریت سے واپس آ جائے۔ دوسری دعا یہ ہے کہ جیسے یہ یتیم ہوئی ہے، میرے
میرے بچے یتیم نہ ہو، تیسری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو۔ زینب تڑپ گئی، مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہنے لگی مدینے جاؤں گی، وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے، بہت دن سے زیارت نہیں کی، اپنی شہزادی کی زیارت کروں گی۔ ارے زینب تڑپ گئی، ام حبیبہ تو نے ابھی تک نہ پہچانا، میں زینب ہوں، یہ سکینہ ہے، وہ نیزے پر حسین اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔